وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم انسان تھی، انسانوں کی قوم تھی کیا؟ جنات کی قوم تھی وہ انسان تھے، ایک انسان نہیں، ہزاروں انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود تھا۔ ان میں سے ایک کے ساتھ تھا ایسا نہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جتنے بھی تھے سب انسان تھے، تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود تھا، کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کی شہرک سے زیادہ انسان سے قریب ہوتا ہوں، تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ پھر اللہ کا نبی بھی ان کے ساتھ تھا، موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر نبی اور رسول بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود پھر بھی ان کو اللہ کی ایک مقدس سرزمین، اللہ کی محبوب سرزمین میں پہنچنے کا حکم دے رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اللہ بھی ساتھ ہے، اللہ کا نبی بھی تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس مقدس سرزمین، اس بابرکت اور برکتوں سے مملو اور لبریز سرزمین میں جب تک تم نہ پہنچو گے اس وقت تک اللہ کی مخصوص نعمتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ اب یہاں معلوم یہ ہوا کہ اللہ بھی چاہیے، اللہ کی مخلوق بھی چاہیے۔ اللہ جس مخلوق سے خوش ہے وہ مخلوق بھی چاہیے، تو اللہ کی خصوصی رحمتیں تمہیں ملتی ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین میں، مقدس ہولی سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الارض المقدسہ، وہ اریحا نامی سرزمین، وہ ایلیا نامی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، ہولی ارتھ، ہولی لینڈ میں داخل ہو جاؤ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے لکھی ہے، تمہارے مقدر میں لکھی ہے اسے، یعنی وہ خاص سرزمین ہے اللہ کی نظر میں، وہ بابرکت سرزمین ہے اللہ کی نظر میں، وہ مسعود و میمون و مبارک سرزمین ہے اللہ کی نظر میں، وہ رحمتوں والی، برکتوں والی، نعمتوں والی، دولتوں والی سرزمین ہے اللہ کی نظر میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے، اس سرزمین پر پہنچ جانے سے تمہیں بہت سی نعمتیں ملیں گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے تمہارے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمتوں والی سرزمین پر تمہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنی خصوصی نعمتوں سے، اسپیشل نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے مخصوص نعمتوں سے مالا مال مقام پر لے جاتا ہے، پھر اس مقام کی نعمتوں سے مالا مال۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے۔ اس میں پہنچنا فائدے سے خالی نہیں، اس میں پہنچنے ہی میں تمہارا فائدہ چھپا ہوا ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اس سرزمین میں داخل ہونے سے پیچھے نہ ہٹو، اس سرزمین میں جانے سے پیچھے نہ ہٹو۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر اس سرزمین میں جانے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو تمہارا خسران ہے۔ تو معلوم یہ ہوا خواجہ کی نگری میں جانے سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا، غوث پیا کی نگری میں جانے سے پیچھے ہٹیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا، اللہ کی پسندیدہ سرزمین پر جانے سے ہم رکیں گے تو نقصان رکنے والے کا ہوگا، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، سرزمین کا نقصان نہیں ہوگا۔ بس سید موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں پہنچنے کی سعادت حاصل کرنے سے ہم محروم رہیں گے، سید موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بگڑنے والا ہے، اس سرزمین کا کیا بگڑنے والا ہے؟ جو اللہ کی پسندیدہ سرزمین پر نہیں پہنچتا، نہیں پہنچنے والے کا نقصان ہوتا ہے، اس سرزمین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ تو سرزمین ہے ہی رحمتوں والی، نعمتوں والی، برکتوں والی، خوشیوں والی، کامیابیاں
کامیابیوں والی. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے محبوبین کے رہنے کی جگہ بیت المقدس. بیت المقدس کیوں بیت المقدس ہے؟ اس لیے بیت المقدس ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو اپنے سینے میں رکھتا ہے. بیت المقدس نامی شہر جو ہے وہاں مسجد اقصیٰ ہے. اس مسجد کی وجہ سے بیت المقدس بابرکت شہر ہو گیا، بیت المقدس کہلایا. ہے پورا شہر، ہے ایک شہر، سٹی، نام اس کا کیا ہے؟ بیت. بیت کہتے ہیں گھر. پورا شہر ایک گھر کی طرح ہے. المقدس ہولی ہوم بن گیا، ہولی ہاؤس بن گیا بیت المقدس. کس کی وجہ سے؟ مسجد اقصیٰ کے ہونے کی وجہ سے. اور مسجد اقصیٰ کو یہ برکت کیوں ملی؟ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام دفن ہیں. کچھ معلوم ہے؟ بیت مسجد اقصیٰ میں پیغمبر، اللہ کے بہت سے پیغمبر مسجد اقصیٰ کے اطراف دفن ہیں، مدفون ہیں. ان کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کو برکت ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے خدا کی ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو ایک مقدس رات کے ایک مختصر سے وقت میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل فرمائی. یہ برکتیں کیا ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارکہ، وہ زندہ جسم وہاں موجود ہیں. جہاں پیغمبر خدا کے موجود ہوں، اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ بعد وصال، وفات کے بعد، انتقال کے بعد پھر بھی نئی زندگی پا لیتا ہے. پیغمبروں پر بھی موت طاری ہوتی ہے، پیغمبروں پر بھی موت طاری ہوتی ہے، لیکن ایک آن کے لیے موت طاری ہوتی ہے، وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کے حق میں کہہ دیا کہ کل من علیہا فان، جتنے بھی زیرو ہیں زمین پر چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب فنا ہونے والے ہیں، مرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی جاندار ہے، جو بھی جینے والا ہے، جیوت ہے، وہ ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھے گا. تو یہ وعدہ الہی کی تصدیق ہوتی ہے جب پیغمبر بھی وصال پاتے ہیں، وفات پاتے ہیں. ہر پیغمبر کو موت آئی ہے سوائے چار پیغمبروں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اور حضرت ادریس علیہ السلام. یہ 4 پیغمبر، 2 پیغمبر زمین پر ہیں، حضرت حضرت الیاس اور حضرت خضر زمین پر موجود ہیں، ابھی ان پر موت طاری نہیں ہوئی ہے. اور 2 پیغمبر آسمانوں پر ہیں، ایک حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے. یہ 4 پیغمبر، ان پر ابھی موت نہیں طاری ہوئی، لیکن قیامت سے پہلے ان کو بھی موت کی رہ گزر سے گزرنا پڑے گا. تو تمام ان 4 پیغمبروں کے علاوہ سب پیغمبروں پر موت طاری ہوئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بھی انتقال فرمایا، وفات فرمائی. اس پر ایمان ہونا چاہیے. جو حضور کی موت کا بالکلیہ انکار کرتا ہے، وفات کا انکار کرتا ہے، وہ صوفی نہیں، جاہل ہے، جاہل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بھی وفات ہوئی. ایک لمحے کے لیے آپ کو بھی موت سے گزرنا پڑا، یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی رسول اللہ ہوں، حبیب اللہ ہوں، اللہ نہیں ہوں. اسی لیے موت سے گزرنا تمام انبیاء میں آپ کے لیے ضروری ہوا. بعض لوگ بالکل یا نفی کر دیتے ہیں، یہ جہالت ہے ان کی. ان کو دینی علوم سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ جو چاہے بول دیتے ہیں.
نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بشریت عطا فرمائی، حضور کو بھی اللہ نے انسانیت عطا فرمائی، ہم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ بے مثل بشریت پر ایمان ہے۔ وہ بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر نہیں۔ جاہل لوگ نہ جانے کیا بول دیتے ہیں، بالکل یا بشریت مصطفیٰ کا انکار کر دینا قرآن کا انکار ہے۔ اللہ سے ڈرو اور صحیح عقائد اپناؤ، اور لوگوں سے کہو تو صحیح بات کہو، ورنہ نہ کہو۔ تو ہم حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بشریت کے قائل ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، لیکن حضور ایسے بشر ہیں کہ انبیاء کی بشریت بھی ان کی بشریت کی جیسی نہیں، وہ بے مثل بشر ہیں، اور ان کی بشریت سراپا نور ہے، وہ نوری بشر ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، لیکن بشریت کا بالکل یا انتفاع اور نفی کرنا یہ عقائد صحیح ہے اہل سنت و جماعت کے بالکل خلاف، اور اسلامی عقائد سے ٹکرانے والا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدعقیدگی سے محفوظ و معمون رکھے۔ حضور کو جو حضور کی بشریت جو کسی بھی اعتبار سے نہیں مانتا ہی نہیں کہ حضور بشر ہیں، اس کے کفر کا فتویٰ دیا، اس پر کفر کا فتویٰ صادر۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن مجید میں کہا ہے خل کیا، اس کے بعد کیا؟ آپ جو آیت پڑھیں گے وہ نہیں پڑھنے والا ہوں میں۔ خل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، یہ آیت تو پڑھیں گے، یہ بھی یاد رکھیں آیت۔ قل سبحان ربی، اے محبوب تم فرماؤ، جہاں حضور کی بشریت کو ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو حضور سے کہتا ہے تم کہو، میں نہیں کہوں گا۔ قل اے محبوب تم فرماؤ، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، بشر ہونے سے میرا رب پاک ہے۔ میں بشر ہوا ہوں اسی لیے کہ رب کی ربوبیت کو ثابت کروں اور اپنی عبودیت کو ثابت کروں کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے۔ رب، اگر میں رب ہوتا، خدا ہوتا تو بشر نہ ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں۔ بشر کے ساتھ پھر رسول کو جوڑ دیا کہ بشر ہوں لیکن بے مثل بشر ہوں، بے مثل بشر ہوں، میں بشر ہوں ایسا کہ رسول ہوں، ایسا بشر ہوں کہ میرے جیسا کوئی بشر نہیں، کیونکہ میں رسول ہوں، اور رسولوں میں بھی میرے جیسا کوئی رسول نہیں، لہٰذا میری بشریت بھی رسولوں کی بشریت سے نرالی ہے۔ جب رسولوں کی بشریت میری بشریت کے جیسی نہیں تو عام انسانوں کی بشریت میری بشریت کے جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ حضرت آدم کی بشریت میری بشریت کی مانند نہیں، حضرت شیس کی بشریت میری بشریت کی مانند نہیں۔ تمامی انبیاء اور مرسلین بھی بشر ہوئے، تمامی انبیاء اور مرسلین بشر ہوئے، لیکن ان کی بشریت بھی مصطفیٰ کی بشریت کے جیسی بشریت نہیں۔ تو میری اور آپ کی بشریت حضور کی بشریت کی برابری کیسے کر سکتی ہے، یا میری اور آپ کی بشریت حضور کی بشریت کی مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض پیر حضرات، بعض لوگ حضور کی محبت ہی میں حضور کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بشر نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے۔ محبت ایسی ہونی چاہیے جو حضور کو راضی کرے۔ بات سمجھ میں؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتایا، محبت کی وجہ سے بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی اس محبت سے نفرت ہے نا، تو حضور کی محبت ہو ایسی جو حضور کو راضی کرے۔ آپ بدعقیدگی کے ساتھ حضور کی محبت کریں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو
رسول ماننا یہ حضور سے محبت ہے. اگر کوئی ان کو خدا مان رہا ہے تو یہ ان سے محبت کرنے والا نہیں ہے, تو ان کا غدار ہے, وفادار نہیں ہے. ڈر رہے ہیں بعض حضرات میرے اس کلام سے, ڈر رہے ہیں. نہیں, میں صحیح دین کا چہرہ پیش کر رہا ہوں. ہاں, نہ میں نجدی ہوں, نہ میں جاہل وجدی ہوں. وجہ علم نہیں ہے, ناچ رہا ہے بے وقوف, ویسا بھی نہیں ہوں. نہ میں نجدی ہوں, نہ میں یہ عقائد اگر تم رکھو گے تو خبر میں بچو گے, ورنہ جوتیوں سے تمہارا استقبال ہوگا. یہ عقائد جو میں کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت, آپ کے بشر ہونے پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے. لیکن آپ کیسے بشر ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں. پھر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو خلش ہے کہ فلاں صاحب نے کہا تھا, فلاں پیر صاحب نے کہا تھا, اللہ نے کیا کہا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, وہ دلیل ہے بس. اور امت کے اجماع نے کیا کہا, جمہور نے کیا کہا, فیصلہ کیا ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے. پھر اس کے باوجود آپ کسی پیر کا قول نقل کر رہے ہیں, کسی مرید کا قول نقل کر رہے ہیں, کسی مجذوب کا قول نقل کر رہے ہیں. آپ کی یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ حضور کی زبانی کہلا رہا ہے. قل, اے محبوب تم فرماؤ, سبحان ربی, پاک ہے میرا رب, حل کنت الا بشر الرسول, میں ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. بات سمجھ میں آ گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سراپا نور ہیں, مگر وہ نور والا پیغمبر لباس بشر میں آنے کی وجہ سے بشریت بھی رکھتا ہے. وہ سر رکھتے ہیں, وہ سر رکھتے ہیں, اس لیے بشر ہیں. لیکن وہ سر سراپا نور ہے, وہ نور سے بنا ہوا سر ہے, لہذا وہ نور ہیں. بس سمجھ میں. وہ چہرہ رکھتے ہیں, لہذا بشریت والے ہیں. پھر وہ چہرہ نور سے بنا ہے, اس واسطے وہ نور ہیں. آپ بشریت بھی رکھتے ہیں, نورانیت بھی رکھتے ہیں. آپ سراپا نور ہیں, ایسے بشر ہیں کہ آپ کی بشریت سر سے لے کر پاؤں تک نور والی بشریت ہے. بشر ہیں لیکن سایہ نہیں ہے جس میں اقدس کا. کیوں کہ وہ بشریت نورانی بشریت ہے, نوری بشریت. اب اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں, وہی عرض نہیں کر سکتا. تو بہر کہ بندگان خدا یہ کہہ دینا کہ میں حضور کو بشر مانتا ہی نہیں, کسی اعتبار سے بھی بشر نہیں تھے, یہ قرآن کا انکار ہے. اور قرآن کا انکار کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بہر کہ سمجھانا جو تھا میں نے سمجھا دیا, اب اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, اور سمجھانا بھی نہیں چاہیے, ضروری بھی نہیں. تو عرض کر رہا تھا, جس طرح ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضور تک جتنے بھی مرسلین اور انبیاء آئے, وہ سب کے سب بشر ہوئے. ان میں کوئی جن نہیں تھا, کوئی عورت نہیں. بات سمجھ میں, کوئی جن اور کوئی عورت کیا نہیں بنے, نبی نہیں. اور فرشتے بھی نبی اور رسول نہیں ہوئے. بات سمجھ میں. تو عرض کر رہا تھا کہ سب بشر ہوئے, تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضور تک. لیکن انبیاء کی بشریت کی برابری غیر نبی جو ہوتا ہے اس کی بشریت نہیں کر سکتی. غیر نبی کی بشریت اور ہوتی ہے, نبی کی بشریت اور ہوتی ہے, پھر تمام ہی انبیاء کی بشریت حضور کی بشریت کے جیسی بشریت. اسی لیے پلک جھپکنے میں خواب قوسین تک حضور کی بشریت چلی گئی, کسی نبی کی بشریت وہاں تک پہنچی نہیں. تو عرض کر رہا تھا, اس طرح ہم حضور کی بشریت کو مانتے ہیں, مگر کیسی مانتے ہیں, بے مثل بشریت. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان یعنی ان کے جیسا نہیں انسان, کوئی انسان ان کے جیسا انسان نہیں, وہ انسان ہے یہ. نہیں سمجھ میں آ رہا. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو
حضور کی بشریت مقدسہ و مطہرہ پر ایمان رکھنا کیا ہے راسخ شاہ صاحب؟ آہستہ بولو، ضروری ہے، ورنہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ آہستہ ہاں، دائرہ اسلام سے خارج، ہاں، اپنے عتیق پر غور کر رہے ہیں، ماضی پر غور کر رہے ہیں، ماضی کو ٹٹول رہے ہیں کہ ہم ماضی میں کیا سمجھ بیٹھے تھے۔ ہاں، جو بھی سمجھ گئے مزہ ما مزہ، مضا ما مضا، جو بھی ماضی میں سمجھے اب حال میں اس کا تدارک کر لو۔ اللہ نے زندگی دی ہے نا، دھڑکنیں دی ہیں، سانسیں دی ہیں، تو جو غلط عقیدہ تھا اسے دور کرو، صحیح عقیدہ اختیار کرو، سمجھ گئے؟ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بزرگان دین کی باتوں کو قرآن و حدیث کے معیار پر رکھ کر پرکھو، اور پھر اگر بظاہر خلاف معلوم ہو تو تعویل کر لو ان کی باتوں کی۔ قرآن کو بزرگان دین کی باتوں پر مت ڈھالو، بزرگان دین کی باتوں کو قرآن کے مطابق کر لو۔ قرآن اور حدیث کو اور عقائد اہل سنت و جماعت کو بزرگان دین کی باتوں میں مت ڈھالو۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب میں اس سے زیادہ کیا سمجھا سکتا ہوں؟ اسی طرح ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے بھی قائل ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وفات کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سب پیغمبروں کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ، اور نبی کیوں انتقال کرتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ مجھے خدا نہ سمجھو، میں صاحب خرق عادات ہوں، میں صاحب معجزات ہوں، میرے بڑے بڑے کرشمے تم نے دیکھے، میرے کمالات تم نے دیکھے، میرے تصرفات دیکھے، کہیں تم مجھے خدا سمجھ لو گے؟ یہ بتانے کے لیے وہ موت کی منزل سے گزرتا ہے۔ بشریت اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اسی لیے دیتا ہے کہ اسے پیغمبر کو کوئی خدا نہ سمجھے، وہ کھاتا ہے پیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں، اگر اللہ ہوتا تو نہ کھاتا، اللہ ہوتا تو نہ پیتا، اللہ ہوتا تو بیوی نہ کرتا، اللہ ہوتا تو اس کے بچے نہ ہوتے، اس کی اولاد نہ ہوتی، اس سے نسل جاری نہ ہوتی۔ تو خود کو خدا نہیں ہوں بتانے کے لیے پیغمبر بشریت کی صفت سے متصف ہوتا ہے، اور پیغمبر پر موت طاری ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے، کیا بتانے کے لیے؟ کہ میں بندہ خدا معاذ اللہ، میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ، یہ بتانے کے لیے۔ بات سمجھ میں؟ تو سب سے زیادہ وفات پانا حضور کا ضروری ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر حضور پر وفات طاری نہیں ہوتی تو لوگوں کے بہکنے، بھٹکنے، گمراہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے، بڑھ جاتے، کہ کسی نبی میں وہ معجزات نہیں ہیں، وہ کمالات نہیں ہیں جو حضور میں پائے جاتے ہیں۔ حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری، آنچہ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ ہر نبی کو جو علیحدہ علیحدہ معجزے ملے وہ سب حضور کی ذات میں جمع ہو گئے۔ سب نبی معجزے لے کر آئے، ہر نبی معجزہ لے کر آیا، میرا نبی خود معجزہ بن کے آیا۔ معجزہ 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 معجزہ، ہر معجزہ میرے نبی کے نور سے بنا۔ اب کیسا معجز نما ہے میرا نبی، کیسا معجزے والا۔ ہر معجزہ، آدم کا معجزہ میرے نبی سے پیدا ہوتا ہے۔ معجزہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، اور اللہ کی ہر مخلوق حضور کے نور سے پیدا ہوئی نا، تو معلوم یہ ہوا ہر نبی کا معجزہ حضور کے نور سے پیدا ہوا۔ حضرت آدم کا معجزہ حضرت آدم کے نور سے پیدا نہیں ہوا، حضرت شیس کا معجزہ حضرت شیس سے نہیں پیدا ہوا، حضرت ابراہیم کا کوئی معجزہ حضرت ابراہیم کے نور سے پیدا نہیں ہوا۔ معجزے مختلف انبیاء کے پیدا ہوئے ہیں محمد کے نور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہائے ہائے، مصطفیٰ کو کیا سمجھتا ہے عزیز؟ چاہیے ان کے سمجھنے میں تمیز۔ مصطفیٰ کو کیا سمجھتا ہے عزیز؟ چاہیے ان کے سمجھنے میں تمیز۔ ہمارے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت شاہ
میر حیات میسوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر ہے، مصطفیٰ کو کیا سمجھتا ہے عزیز، چاہیے ان کے سمجھنے میں تمیز۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا آپ کے 8 بج گئے۔ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم